اسلام ٹی وی، اسلام ٹی وی، اسلام ٹی وی، اسلام ٹی وی، اسلام ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان محمد کاشف القادری۔ آج کا ہمارا موضوع قربانی کی حقیقت کے متعلق ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو ایام ہیں ان کو یوم ترویہ، یوم عرفہ اور یوم نحر کہا جاتا ہے۔ اور قربانی کے متعلق بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ قربانی کرو اور 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے گھر کے اندر نہیں رکھنا، غرباء مساکین کے اندر وہ گوشت تقسیم کر دو۔ اور جب اگلا سال آیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے قربانی جانور قربان کیے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اب وہ حکم نہیں، اب تم جب تک چاہو گوشت اپنے گھر رکھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ لہٰذا یہ دونوں احادیث بخاری شریف کی ہیں، اور ان سے ثابت یہ ہوا کہ صرف اور صرف گوشت قربانی کا نام نہیں، صرف اور صرف گوشت قربانی کا نام نہیں۔ جس طرح کے عام روٹین پہ بھی بندہ جانور قربان کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، یہ جو دن ہے عید الاضحیٰ کے، ان دونوں کے علاوہ بندہ جانور ذبح کرے، اس کے اوپر بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ اگر تکبیر پڑھی جائے گی وہ جانور حلال ہوگا۔ تکبیر پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی سارے معاملات وہی، اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، اس کا بھی گوشت اسی طرح بنتا ہے۔ تو پھر اس جانور کے ذبح ہونے میں اور عید الاضحیٰ کے جانور کے ذبح ہونے میں کیا فرق ہے؟ یہ جانور ذبح ہوا، اس کے اوپر بھی تکبیر پڑھی گئی، اللہ کے نام پہ ذبح ہوا۔ وہ جانور جو عید الاضحیٰ کے موقع پہ ذبح کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی تکبیر پڑھی گئی، اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، گوشت بھی اسی طرح بنا۔ یہ جو جانور ہے دوسرے دنوں میں ذبح کیا گیا، یہ قربانی نہیں کہلائے گا، وہ قربانی کہلائے گا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے جو قرآن پاک کی آیت پاک فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا خدا کو تمہارا خون نہیں پہنچتا، تمہارے جانور کا خون نہیں پہنچتا، نہ ہی خدا کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے۔ جانور تو عام روٹین پہ بھی بندہ ذبح کرتا ہے، اس کا بھی خون نکلتا ہے، لیکن یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پہ جانور قربان ہوا نا، اس سے مراد یہ ہے وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تمہارے دل کا تقوی ہے نا، جو تم خدا کی خاطر قربان کر رہے ہو، تمہارے دل کا تقوی ہے، خدا کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو۔ قربانی نام ہی اس کا ہے۔ سیاہ ستہ کی تمام کتب، اس کے ہر حدیث پاک کی جو کتاب ہے اس کے پہلے پیج پہ یہی حدیث پاک لکھی ہوئی ہوتی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ جس طرح کہ بابول شاہ پنجابی کے شاعر آپ فرماتے ہیں نا
کہ جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تا ملدا ڈڈواں مچھیاں نو، جے رب ملدا جنگل پھریاں تا ملدا گائیاں وچھیاں نو، تے جے رب ملدا مندر مسیتاں تا ملدا چام چڑکیاں نو، بلے شاہ رب انہاں نو ملدا نیتاں جنہاں دیاں سچیاں نے۔ فرمایا کہ نیت خدا کو پہنچتی ہے تمہاری، اور آج کل اللہ ماشاءاللہ جو مسلمان کی نیت ہے وہ میرے بھی سامنے ہے، آپ کے بھی سامنے ہے۔ آج مسلمان جانور لے کے آتا ہے قربانی کے لیے تو کھڑا ہو کے بتاتا ہے، دیکھو میں جو جانور لے کے آیا ہوں وہ پورے محلے سے زیادہ خوبصورت ہے، پورے محلے کے اندر اتنا خوبصورت جانور نہیں جتنا خوبصورت میرا جانور جو میں لے کے آیا ہوں۔ ارے بھائی تیری آکڑ کس بات کی؟ آکڑ کس بات کی؟ اس کے نقش و نگار تم نے بنائے، اس کے اندر خوبصورتی تم نے پیدا کی، اس کے اندر حسن تم نے پیدا کیا، اس کی تخلیق تم نے پیدا کی، اس کی تخلیق تم نے کی، تمہاری اکڑ کس بات کی؟ تم کس بات پہ اکڑ رہے ہو کہ میں جو جانور لے کے آئے وہ سب سے خوبصورت، سب سے سونا ہے؟ یہ اکڑ کس بات کی؟ اس کے نقش و نگار تو اس وحدہ لا شریک نے بنائے، خوبصورتی اس کے اندر اس نے پیدا کی۔ اگر اس کی آنکھیں سونی ہے تو اس وحدہ لا شریک نے آنکھیں سونی بنائی۔ اور یہ جو تم پیسے اپنے سمجھ بیٹھے ہو، یہ بھی حقیقت کے اندر خدا کے پیسے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے خدا کا ہے۔ جن پیسوں سے تم اس کو خرید کے لے کے آئے ہو وہ پیسے بھی خدا کے، اس کے اندر خوبصورتی بھی خدا نے پیدا کی، حسن خدا نے رکھا، تمہاری اکڑ کس بات کی؟ آج کل مسلمان اس کو اپنی قربانی سمجھ بیٹھا ہے، کہتا ہے میری نفس کی عزت ہو اور مجھے کہا جائے کیا بات ہے جی، جو جانور یہ بندہ لے کے آیا ہے اس سے سونا جانور ہی کوئی نہیں، حالانکہ یہ قربانی کا حصہ ہی نہیں۔ اصل قربانی وہ تھی، اصل قربانی گفتگو تھی ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی، باپ اور بیٹے کی جو گفتگو تھی نا، خدا کی رضا کی خاطر جو مر مٹنے کا جذبہ تھا، قربانی تو وہ تھی اصل۔ دمبا جو آیا وہ تو فدیے کے طور پہ آیا تھا، دمبا تو ایک فدیہ تھا۔ آج مسلمان نے اس فدیے کو تو یاد رکھا، دمبے کو تو یاد رکھا، لیکن جو بات ہوئی، جو گفتگو ہوئی باپ اور بیٹے کے درمیان خدا کی رضا کی خاطر، ادھر باپ بیٹے کو قربان کرنے پہ راضی ہے، بڑھاپے کی عمر میں آ کے بیٹا ملا پھر بھی خدا کی رضا کے لیے بیٹا قربان کرنے پہ راضی ہے باپ، اور بیٹا خدا کی رضا کے لیے قربان ہونے پہ راضی ہو گیا۔ خدا کی رضا مقصد تھی، اکڑ، تکبر، انا یہ تو مقصد نہیں تھا۔ جس طرح آپ بولے شاہ پنجابی شاعر آپ فرماتے ہیں نا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے بکرے کیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے شانو تسی اے کی کیتی جاندے ہو۔ اپنے نفس کو موٹا کر لیا اور کہا جی میں قربانی کر رہا ہوں، نفس کو زیر کیا ہی نہیں تو یہ قربانی نہیں۔ اور اپنے گھر، اور آج کل یہ بھی بڑا دستور ہے، قربانی کس چیز کا نام ہے؟ احساس کا نام ہے، دوسرے کا احساس کیا جائے۔ ہاں قربانی اس طرح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس قدر ہے، وہ اپنے حالات اس کے ایسے ہیں کہ وہ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتا، اور سال کے بعد اسے قربانی کرنا نصیب ہوئی، وہ جانور لے آیا تو وہ سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، لیکن جو روح ہے نا قربانی کی اصل، وہ یہ ہے کہ غریب کا احساس کیا جائے۔ اور آج
بعض علاقوں کے اندر یہ دستور ہے جی ہر گھر کے اندر گوشت پہنچانا ہے تاکہ پتہ چلے جی فلاں نے قربانی کی ہے، فلاں صاحب نے قربانی کی ہے جی، چاہے 2 بوٹیاں بھیجی جائیں، اپنی انا کی خاطر، دکھلاوے کی خاطر، ریاکاری کرتے ہوئے۔ ارے بھائی ایسا نہ مت کرو۔ جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھر میں کم از کم اتنا ضرور بھیجو، گھر کے افراد کے مطابق اتنا ضرور بھیجو کہ ان کا ایک وقت کا کھانا ان کو میسر آ سکے۔ یہ ہے قربانی کی حقیقی روح۔ اپنے لیے رکھ لی ہے تو اپنے پیٹ پہ تو ہر بندہ ہاتھ پھیر لیتا ہے۔ انسان تو وہی ہے جو دوسرے کا احساس کرے، وہی انسان کہلانے کے لائق ہے۔ وہ انسان کون سا ہے جسے دوسری کی فکر ہی نہ ہو، وہ کہے جی میں ٹھیک ہوں، میں سکون میں ہوں تو بس ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے یہی دعا کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، میرا مرنا، میری زندگی خدا کے لیے۔ اس لیے دوسرے مسلمان بھائیوں کے احساس کرتے ہوئے قربانی کی حقیقت کو سمجھ کے ان تک گوشت پہنچایا جائے، 3 حصے کیے جائیں۔ اگر ہو سکے تو اپنے حصے بالکل تھوڑا سا رکھا جائے۔ یار جو بندہ قربانی کر سکتا ہے وہ سارا سال بھی تو کھا سکتا ہے۔ قربانی اس چیز کا نام ہے کہ غریب کا احساس کیا جائے، غریب تک جس حد تک ہو سکے ان کا حق ان تک پہنچاؤ، یہی قربانی کی اصل ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین وما توفیقی الا باللہ۔ اسلام ٹی وی، اسلام ٹی وی، اسلام ٹی وی، اسلام